آج 28 رجب جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ ماہ رجب کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ جو شخص بھی ماہ رجب کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کا گھر رزق سے بھرا رہتا ہے، اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ یہ آج 28 رجب آخری جمعۃ المبارک کا بڑا خاص اور بڑا اہم وظیفہ ہے، بڑی اہم اور بڑی قیمتی تسبیح ہے۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو آج کے دن پڑھتا ہے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ پورا سال اس بندے کو غیب سے رزق ملتا رہتا ہے، کیونکہ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ بڑا خاص اور بڑا برکت والا دن ہے۔ جو شخص بھی غنی ہونا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے، جو شخص بھی اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو غنی دیکھنا چاہتا ہے، ان کو مالا مال دیکھنا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ آج لازمی طور پر یہ تسبیح پڑھ لے۔ یہ تسبیح بڑی آسان سی ہے، بڑی مختصر سی ہے، لیکن بڑی ہی جامع تسبیح ہے۔ جو بندہ بھی پڑھتا ہے اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کے مقدر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص بھی آج اپنے مقدر کو اپنی مرضی کے مطابق کروانا چاہتا ہے، جو شخص بھی چاہتا ہے اس کو غیب کے خزانوں سے رزق ملتا رہے، پورا سال اس کی جیب سے پیسے ختم نہ ہو، تو پھر آج جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح لازمی طور پر پڑھ لیں۔ دیکھیں، آپ نے یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، اور آپ کو اس تسبیح کے بارے میں بھی میں آگاہ کرتا چلتا ہوں، کیونکہ یہ دن جمعۃ المبارک کا دن یہ بڑی فضیلت کا اور بڑی ہی برکت والا دن ہے۔ اور جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار دن کہا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی سرداری چاہیے، کوئی بھی مال و دولت چاہیے، کوئی بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی بڑی سے بڑی تمنا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی آرزو ہے، تو آج آپ اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر آرزو کو، اپنی ہر حاجت کو اس عمل کے ذریعے پورا کروا سکتے ہیں۔ جو شخص جو نیت لے کر بیٹھتا ہے اور یہ تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور جب شروع کرتا ہے تو اس کی حاجت پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس قدر یہ تسبیح برکت والی ہے، اس قدر یہ تسبیح طاقتور ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح میں بھی پڑھتا ہوں، آپ سب بھی میرے ساتھ لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ تسبیح ہم ہر سال پڑھتے ہیں، اور جو شخص آج یہ تسبیح پڑھے گا انشاءاللہ وہ جو مانگتا ہے اس کا مقدر کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ، جیسے کہ ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، اور 7 دنوں میں جس دن کو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ تو پھر ماہ رجب کا آخری جمعہ ہے۔ یہ بڑا قیمتی جمعہ ہے۔ یہ آج ہمارے پاس سہانی گھڑیاں موجود ہیں، آج یہ وقت موجود ہے۔ آج اگر ہم اس دن کو ضائع کر بیٹھے تو پھر یہ موقع کبھی نہیں ملے گا، پھر پتہ نہیں اگلے سال آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، تو اس لیے پھر ہو سکتا ہے محروم رہ جائیں۔ اس لیے یوں ہی آپ اس عمل کو سن لیں، سمجھ لیں، فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر اس تسبیح کو پہلے پڑھ لیں۔ اس تسبیح کو پہلے پڑھتے ہی آپ کے ہر کام سدھر جائیں گے، آپ کا ہر کام غیب سے ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات روشن ہے اور جمعہ کا دن چمکدار دن ہے۔ جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے، وہ بھی چمکدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس دن پر سورج طلوع کرتا ہے، یعنی کہ وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن ہی جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعۃ المبارک کے دن ہی قائم ہوگی۔ تو پھر یہ جمعۃ المبارک کا دن کتنا اہم اور کتنا قیمتی دن ہے۔ اس دن کی جو شخص برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال اس کے گھر میں رزق بارش کے قطروں کی طرح برستا رہے، اس کے گھر میں رزق کا سیلاب آ جائے، اس کے گھر کو رزق سے بھر دیا جائے، اور وہ شخص جلدی مالدار بننا چاہتا ہے، تو پھر لازمی طور پر آج یہ تسبیح پڑھیے گا۔ آج یہ تسبیح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی یہ تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چند کلمات ہیں،
آج اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی اہم معاملہ آپ کو پیش آیا ہوا ہے، کوئی بھی اہم حاجت آپ کی ہے جو کسی وظیفے سے، جو کسی دعا سے، جو کسی عمل سے نہیں پوری ہو رہی، تو پھر ایک مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ کے دیکھیں، ہر قسم کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر قسم کا مقصد حل ہو جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس تسبیح کا یہ ہوتا ہے کہ پورا سال بندے کو غیب سے رزق ملتا رہتا ہے۔ یہ ماہ رجب کے اس جمعے کا بڑا خاص اور بڑا قیمتی عمل ہے۔ ویسے تو ہر ہفتے میں یہ ایک جمعہ آتا ہے، لیکن یہ جمعہ بڑی برکت والا ہے کیونکہ یہ ماہ رجب کا آخری جمعہ ہے، اور آخری جمعے کا یہ بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ بڑی تسبیح بتا رہا ہوں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک وہ شخص جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، اس دن میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بھی مجھ پر درود نہیں پڑھتا مگر وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کا ہر درود پڑھنے والے کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس سے فارغ ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ عرض کیا موت کے بعد بھی، فرمایا ہاں موت کے بعد بھی اس بندے کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرمایا جس بندے نے مجھ پر درود پڑھا جمعۃ المبارک کے دن، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، اس بندے کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، اس بندے کو کبھی ایسی مشکل کے اندر داخل نہیں کرتا جس سے اس کا نقصان ہو۔ اور فرمایا اس لیے کہ یہ ہر حال میں جمعہ کے دن میں حیات ہوں تب بھی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب میری وصال ہو جائے گا، میری مجھے موت آ جائے گی، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑے گا تو اس کا درود میرے اوپر پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کا کھانا حرام کر دیا ہے، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے اپنے رب کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ آج کا دن آپ کو سمجھ آگی کتنا قیمتی اور کتنا اہم دن ہے۔ اس مبارک حدیث سے جمعۃ المبارک کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایسا دن ہے جس میں آسمانوں سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور زمین پر رحمت ہی رحمت کا دورہ ہوتا ہے۔ ساتھ یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، خصوصاً امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور جنتی رزق کھاتے ہیں۔ جو آپ کو معاذ اللہ مردہ کہتا ہے وہ خود ہی مردہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی محترم تو زندہ ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مبارک قبریں نماز پڑھتے ہوئے حضور نے دیکھا اسی شب معراج کے سفر میں۔ تو دوستو پھر اندازہ لگائیے کہ یہ دن، یہ برکت والا، یہ رحمت والا کس قدر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی برکتوں کو کیوں کر حاصل نہ کریں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے سب سے پہلے حضور کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو ہم سب نے آج پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ ایک سورت پڑھنی ہے جو 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ یہ مختصر سی سورت ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ 3 بار یہ کلمات 28 بار پڑھنے ہوں گے۔ صرف یہ 3 لفظ آپ نے 28 بار پڑھنے ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت بھی بڑی مختصر سی ہے، بڑی آسان سی سورت ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ بندے کا فکر و فاقہ ہمیشہ کے لیے غریبی ختم ہو جاتی ہے، بندے کی ہمیشہ کے لیے غربت ختم ہو جاتی ہے، بندے کے لیے رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد بندے کا ہو تو وہ اس عمل کے ذریعے فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص ہر طرح کی وباؤں سے بچنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ میرا گھر، میرا بار، میرا مال و دولت، میرا سب کچھ محفوظ ہو جائے، تو شخص کو چاہیے کہ یہ کلمات صرف اور صرف آج 28 بار پڑھ کے دیکھے۔ یہ 28 رجب کا دن ہے، جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی آج یہ کلمات پڑھتا ہے اس بندے کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، اس بندے کی زندگی منور ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ اپنی زبان سے جو بولتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سورت صرف اور صرف 28 بار پڑھنی ہے، اور 28 بار یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گے۔ اول آخر درود پاک جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور کوشش کی ہوگی کہ آپ سب نے بھی میرے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اور دوسری بات کہہ دوں کہ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور جمعہ کے بعد ہماری ایک محفل ہوتی ہے درود پاک کی۔ اس کے اندر جو شخص اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف
صرف اور صرف 21 بار درود پاک پڑھ کر چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ میں اپنا نام لکھے، اس کو ضرور دعا میں شامل کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی اس دعا کے ذریعے مقدر بدل جاتا ہے، اور سب دوستوں کے حق میں جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ کسی کی آمین کے برکت سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دعا تمام عبادت کا مغز ہوتی ہے، تو اس دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اور دوستوں میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں تو آپ نے سب سے پہلے جو ترتیب جو طریقہ کار بتایا ہے، عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، بالکل کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جب آپ اس عمل کو سمجھ لیں، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، تو فوری طور پر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی صورت ہے، تقریباً ہر شخص کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ 3 کلمات ایسے ہیں ان کے ذریعے اگر بندے کو اوپر جتنا بھی قرضہ ہو وہ سارا کا سارا اتر جاتا ہے۔ کیسے؟ غیب سے بندہ آ کر اس کی مدد کر جاتا ہے، کسی فرشتے کے ذریعے اللہ اس بندے کی مدد کروا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اگر اس کے دشمن ہوں تو دشمنوں کی بھی زبان بندی ہو جاتی ہے۔ غربت زدہ شخص، غربت کا مارا ہوا فقیر آدمی جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے گھر موجود نہ ہو، وہ شخص بھی آج اس عمل کو کر کے دیکھے، پھر دیکھیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ یہ سورت ہے جس کو ہم سورت قدر بھی کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک کے ساتھ آپ نے اس کو 28 بار پڑھ لینا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ بڑی مختصر سی بڑی آسان سی 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اس کو آپ پڑھیے گا۔ اس کے بعد یہ 3 لفظ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے ان 3 لفظوں کی طاقت کتنی ہے، ان 3 لفظوں کی برکت کتنی ہے، اور آج کے دن اس سورت کو اتنی تعداد میں پڑھنے والا شخص کیسے کسی چیز سے محروم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش والی بن جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو آج کا دن کی نسبت سے آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، جس کو ذاتی مکان چاہیے ذاتی مکان مل جاتا ہے، جس کے پاس اولاد نہ ہو تو اولاد مانگے تو اولاد مل جاتی ہے، جس کے پاس باغات نہ ہوں، گھر بار نہ ہو تو وہ گھر بار مانگے تو گھر بار مل جاتے ہیں، جس کا کاروبار رک چکا ہو، ٹھپ ہو چکا ہو، اگر وہ دکان کے چلنے کی، کاروبار کے چلنے کی بات کرے، اللہ کی بارگاہ سے مانگے تو فوراً کاروبار عروج پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں یہ سورت اور یہ کلمات پڑھ کر مانگے، پھر دیکھیں آپ کی جھولیوں کو کیسے بھرا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے اندر وہ کلمات موجود ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں تھا، اور یہ عام صحابی نہیں ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی 10 سال تک نوکری کی ہے، 10 سال آقا علیہ السلام کے گھر کا کام کیا ہے، اور ان کا نام حضرت انس بن مالک ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 3 دعائیں دی۔ آقا نے فرمایا کہ انس اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ فرماتے ہیں لوگوں کا تمام باغات سال میں 1 بار پھل دیتے تھے، جس دن سے حضور علیہ السلام نے مجھے یہ دعا دی تو میرے وہ باغ، میرا وہ جو بھی پھل تھا وہ سال میں، وہ میرے درخت اور وہ میرا باغات سال میں 2 بار پھل دیتے تھے۔ اس قدر حضور علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا، دعا کی تاثیر تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری اولاد میں برکت دے۔ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بیٹے بیٹیاں نواسیاں عطا فرمائے کہ میں اب بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کئی ایسے ہیں کہ جن کی میں شادیاں کر چکا ہوں۔ تو اس لیے دوستو حضور کی دعا جس کے لیے نکل جائے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت بن جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ آج یہ درود پاک پڑھ کر، یہ تسبیحات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کریں گے، حضور کا صدقہ مانگیں گے، تو رب حضور کا صدقہ آج سب کچھ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ اس لیے دوستو بچ آپ کے مانگنے کی دیر ہوگی، اس کے دینے میں، عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ وہ تو ایک پل کے اندر جس کو چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آج بس مانگتے جائیں اور اپنی خالی جھولیوں کو اس کی بارگاہ سے بھرواتے جائیں۔ تو دوستو میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگے، سب مل کر اللہ کی بارگاہ سے التجا کریں۔ آج دیکھیں پھر اس کا بیک فیڈ مجھے ضرور دیجئے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آج اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے رحمت کے، برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ تو اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی کے مطابق آپ نے عمل کو جاری اور ساری رکھنا ہوگا۔ تو دوستو سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو واضح کر رہا تھا کہ آج آپ نے اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، جو ترتیب سمجھا رہا ہوں سورت کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتائی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ 3 الفاظ والی تسبیح ہے جو پڑھنی ہے۔ حضرت انس بن مالک کی جو بات میں آپ کو سنا رہا تھا وہ یہی تھی کہ ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، اور اس نے وہ کلمات پڑھے جو آپ کو کلمات سکھا رہا ہوں،
اور حضور نے فرمایا کہ اس شخص نے ایسی تسبیح پڑھی ہے کہ اگر اب یہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ آپ حضرت انس بن مالک کا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے ایسا کیا پڑھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو بندہ بھی یہ دعا پڑھ کر، یہ تسبیح پڑھ کر رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے رب اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کی عطا میں دیر نہیں لگتی، اس نے تو فقط اتنا فرمانا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آج بس آپ کے مانگنے کی دیر ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو آج آپ کے پاس وقت ہے، آج ضرور اس عمل کو کیجئے گا۔ میں بھی اس عمل کے لیے انتظار میں تھا کہ کاش وہ دن آئے، وہ موقع ملے تو ہم سارے اس عمل کو کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکیں، اپنے مقدر کو سنوار سکیں۔ اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں، چند ایک فائدے تو یہ ہیں کہ اس جو بندہ یہ عمل کرتا ہے ساری زندگی کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، کہ کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کو پڑھنے والے کے رزق میں اتنی کثرت ہو جاتی ہے، اتنا مال آ جاتا ہے، اتنی ترقی ملتی ہے کہ میں آپ کو اگر اپنی زبان سے وہ الفاظ بتانا چاہوں، اس کا وہ دولت کا بتانا چاہوں کہ کتنا امیر ہوتا ہے تو میرے پاس وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو آج جمعۃ المبارک کے دن کو غنیمت سمجھیں اور اس دن کے اندر وہ چیزیں حاصل کریں جس کی آپ آرزو اور تمنا رکھتے ہیں۔ تو اب دوستو سمجھیے گا ذرا، جمعۃ المبارک کے دن کوشش کریں آج غسل بھی کریں، اچھی طرح اچھے پاک صاف کپڑے بھی پہنیں، اور کوشش کریں کہ آج کوئی خوشبو بھی اپنے جسم کو ضرور لگائیں، مسواک بھی ضرور کریں۔ یہ تمام کی تمام جمعۃ المبارک کے دن یہ کام کرنے اس پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور کی ایک سنت زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 7 اجر و ثواب کے بھی پہاڑ لگ جائیں گے، ساتھ آپ کے لیے دوستو مال و دولت کے بھی پہاڑ لگ جائیں گے۔ اس لیے دوستو آج کا دن وہ دن ہے کہ اگر آج کے دن کی برکتیں آپ نے حاصل نہ کی تو پھر آپ محروم رہ جائیں گے، پھر آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا، پھر کبھی یہ موقع نہیں ملے گا۔ دیکھیں پتہ نہیں اگلا سال کس نے دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا، کم از کم اپنے لیے نہ صحیح تو اپنی اولادوں کے لیے تو یہ عمل کر جائیں، اپنی اولادوں کے لیے تو یہ عمل کر جائیں۔ آج کے دن اپنی اولاد کے لیے یہ عمل کر کے دعا مانگے، دیکھیں کیسے ان کا مقدر سنورتا ہے۔ اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، جس کے لیے دعا مانگتے جائیں گے اسی کے حق میں آج آپ کی دعا قبول ہوتی چلی جائے گی۔ تو آپ سارے دوست احباب آج دعا میں بھی ضرور شامل ہوں اور اس عمل کو بھی لازمی طور پر کیجئے گا۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، جو طریقہ کار بتایا اس کو آپ نے سمجھتے ہوئے اس کے بعد آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہیں، جو تسبیحات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے دن غسل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو غسل پر بھی اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جیسے جیسے اس کے جسم پر پانی گرتا ہے اس پانی کے ذریعے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ اور سب سے پہلا لفظ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے، ذرا سمجھیے گا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، ویسے آپ نے حدیث پاک بھی بڑی مشہور سنی ہوگی جس میں حضور نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور یہ تمام نبیوں کا ذکر رہا ہے، فرشتوں کا یہ ذکر رہا ہے۔ اور یہ ذکر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عام ذکر نہیں ہے، یہ فرشتوں کا، اولیاء کا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، یہاں تک کہ ہمارے نبی کا بھی یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کے لیے بھی یہی ذکر ہے، ہم اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ اتنا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا سب سے پہلے۔ اس کے ساتھ دوسرا لفظ جب آپ اس کو 28 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرا لفظ پڑھنا ہوگا، لیکن جو ترتیب سورت کی بتائی ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو درود پاک بتایا اس کو پہلے پڑھنا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے بعد میں پڑھنی ہیں۔ لا الہ الا اللہ اس کو 28 بار آپ نے پڑھنا ہوگا۔ 28 بار یہ پڑھنے کے بعد دوستو خصوصی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تو اللہ کا نام، اور یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ اکثر لوگ آپ کو بہت سارے وظیفے بتاتے ہوں گے، لیکن یہ جو عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس جمعہ کا دن، اگر آپ یہ آج عمل کر لیتے ہیں تو کوئی عمل آپ کو زندگی میں دولت کا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اس قدر یہ عمل تاثیر اور طاقت والا عمل ہے۔ اس لیے دوستو اس عمل کو غنیمت سمجھیں اور اپنی قسمت پر ناز کریں، رشک کریں
کیونکہ وہ بندہ آج بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا آج جو اس عمل کو کر لے گا، اور جو محروم رہ گیا سو وہ محروم رہ گیا، سوائے پھر اس کی محرومیت کے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو اتنا بڑا اس جمعے کا عمل ملا لیکن پھر بھی نہ کر سکا تو پھر وہ اپنی مقدر پر ہی سوچ سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ آج بڑی قسمت والا ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا جو آج یہ تسبیحات پڑھ لے گا۔ یہ موقع اللہ نے اگر دیا ہے تو ہم سب اس عمل کو لازمی طور پر کر لیں۔ میں تو بھی جمعے کے بعد اس عمل کو لازمی طور پر کرتا ہوں، آپ سب دوست آپ بھی کوشش کریں جمعے کے بعد یہ ابھی فوری طور پر کر لیں، کیونکہ میں اس کے بعد جمعے سے پہلے غسل وغیرہ سب کچھ ہم کر لیتے ہیں، ناخن کاٹ لیتے ہیں، سارے معاملات کر لیتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے بعد ہم فوری طور پر اس عمل کو کریں گے، کیونکہ اس وقت آپ کو خاص ایک قرب حاصل ہوگا۔ اگر آپ اس وقت یہ عمل کریں گے تو آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم سب اس وقت اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، رب کی رحمت اس وقت جوش میں آتی ہے اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کے مقدر میں وہی چیز لکھ دیتا ہے۔ عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، عمل ہر وقت ہی فائدہ دے گا۔ لیکن دیکھیں جیسے کچھ دن فضیلت والے ہوتے ہیں اسی طرح کچھ گھڑیاں بھی فضیلت والی ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس وقت بندہ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اس کو فوری طور پر عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے نماز کے بعد ہے۔ ایک یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں ہے۔ اب خواتین کیونکہ مسجد میں نہیں جاتی تو وہ یہ عمل اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز ظہر کے فوراً بعد اپنے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتی ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتی ہیں، ورنہ کسی وقت بھی وہ اپنا مصلی بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے گھنٹوں کا عمل نہیں ہے، صرف چند منٹوں کا عمل ہے۔ اگر چند منٹ نکالنے سے آپ کی زندگی بن جائے، آپ کا مقدر سنور جائے اور آپ پوری زندگی کے رزق کا انتظام ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور انسان کو کیا چاہیے رب کی بارگاہ سے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے سب سے پہلے لفظ کی آپ کو سمجھ آ گئی، اس سے پہلے سورت کی بھی سمجھ آ گئی۔ یہ صرف 3 چیزیں آپ نے جب پڑھنی ہیں تو اس کے بعد دیکھیے گا، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو یہ الفاظ پڑھنے ہوں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس سے پہلے جو تسبیح پڑھی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو مکمل 28 بار کرنے کے بعد یہ آپ نے 28 بار پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو عمل کی یہاں تک سمجھ آ گئی۔ اب صرف آخر میں ایک کام آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے جس کے ذریعے آپ کا ہر کام ہو جاتا ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، دعا جو بھی مانگے گا فوری طور پر اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے جب دعا مانگنی ہے اس عمل کو ختم کرنے کے بعد، یہاں تک آپ کا عمل مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد آپ نے اول درود پاک پڑھنا ہے اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ اپنے پاس سے کر لینا ہے، اور وہ لفظ میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس لفظ کو پڑھیں گے تو آپ کی دعا فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور پھر جو بھی مانگیں گے وہ آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ یہ ہے موتی الطائلین۔ ذرا سمجھیے گا، بڑا موتی السائلین، موتی السائلین یعنی کہ یا موتی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا موتی السائلین کہ ورد سے آپ نے دعا کرنی ہے، یا موتی السائلین۔ اس کا مطلب ہے اے دینے والے، دعا کے وقت جو بندہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے وہ بندہ غنی ہو جاتا ہے، مخلوق سے اللہ اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، طبیعت میں سخاوت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا ورد کرنے والا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سخی ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے جب عمل کو مکمل کر لینا ہے تو دعا میں یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پورا سال ان الفاظ کی صرف ایک تسبیح پڑھتے رہنا ہے، یا موتی السائلین۔ پھر پورا سال آپ کو غیب سے ایسا رزق ملتا رہے گا جس کے انتظار میں ہر شخص بیٹھا ہوتا ہے کہ کاش وہ لمحات مل جائیں، اور وہ لمحہ آپ کو مل چکا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔